ایک شخص آیا میرے پاس پڑھا رہا تھا تو پریشان تھا. اس نے حدیث پاک سن لی کہ جو بندہ مسلسل 3 جمعہ نہیں پڑھتا نا، 3 جمعہ نہیں پڑھتا، ایک ہی حدیث پاک، اور دوسری وہ حدیث پاک کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو وہ بندہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ایک یہ. اور دوسرا یہ نبی علیہ السلام کے حدیث پاک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، کہ ہمارے بے شک عہد ہے ان کے درمیان اور ہمارے درمیان، یعنی فرق کرنے والی کافروں کے درمیان اور ہمارے درمیان کیا ہے جی؟ ایک نماز ہے، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کیا کیا جی؟ کفر کیا، کافر ہو گیا. جمعہ کے حوالے سے ہے، جمعہ کے حوالے سے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بغیر عذر کے جمعہ چھوڑا، بغیر عذر کے جمعہ چھوڑا، وہ ایسی کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے جو نہ تبدیل ہوگی اور نہ مٹائی جا سکے گی. ایک یہ حدیث پاک ہے، یہ مشکوٰۃ شریف کی ہے، اور مشکوٰۃ شریف کی حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی ایک حدیث پاک مروی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے. نبی علیہ السلام جب ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے، حضور نے فرمایا لوگو جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، وگرنہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا. یہ حدیث پاک ہے. ایک مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے، یہ نماز کے حوالے سے بھی ہے، جمعہ کے حوالے سے بھی ہے. مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جمعہ نہیں پڑھتے، میرا دل یہ چاہتا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں کسی کو کھڑا کروں اور ان کے گھروں میں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اچھا، اس میں یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بغیر عذر کے بات ہو رہی ہے، جس بندے کو کوئی عذر نہیں ہے. وگرنہ اور حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف کے اندر سرکار نے فرمایا غلام پر جمعہ نہیں ہے، مسافر پر جمعہ نہیں ہے، جو مریض ہے اس پر جمعہ نہیں ہے، عورتیں جو ہیں ان پر جمعہ نہیں ہے، چھوٹے بچے وغیرہ ان پر تو جو بالکل چھوٹے ہیں ان پر بھی نہیں ہے. تو سرکار علیہ السلام نے یہ جو وعیدیں بیان فرمائی ہیں، جو بندہ سلامت ہے، ٹھیک ہے، جمعہ فرض ہے، اس کے باوجود وہ جمعہ نہیں پڑھتا تو کیا ہوگا؟ منافق. اب منافق کافر ہوتا ہے جی. تو جس نے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی فقد کفر، اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا. اب وہ بندہ آیا میرے پاس پڑھا رہا تھا تو پریشان تھا کہ جمعہ چھوڑ بیٹھا ہوگا، تو اس نے کہا جی مجھے بتلائیں تو میں تو کافر تو نہیں ہو گیا. حدیث پاک ہے کہ دیکھنا آپ نے کافر. دیکھیں اس حدیث کے نا 2 مطلب ہیں. نمبر 1 کہ جس بندے نے نماز چھوڑی اور نماز اس نیت سے چھوڑی کہ نماز فرض ہی نہیں ہے، فرض نہیں سمجھتا اس نماز کو، پھر تو یہ جو حدیث پاک ہے یہ حقیقی معنی پر محمول ہے کہ اس طرح اس وجہ سے نماز چھوڑی کہ نماز کو فرض نہیں سمجھتا، پھر کافر ہے. پھر تو حقیقتاً کیوں؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو کیا کہہ دیا ہے؟ نماز کو فرض قرار دیا ہے. اور اسی طریقے سے جس بندے نے جمعہ چھوڑا اور جمعہ یہ سوچ کر چھوڑا کہ جمعہ فرض نہیں ہے، ہلکا سمجھ کر چھوڑا، فرضیت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑا، وہ بندہ کیا ہو گیا جی؟ کافر ہو گیا. پھر اس صورت کے اندر یہ حدیثیں اپنے حقیقی معنی پر کیا ہوں گی؟ معمول ہوگی. نمبر 1. دوسرا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ نماز کو فرض جانتا ہے، جمعہ کو فرض بھی جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے نماز فرض ہے، اس کا انکاری نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے جمعہ فرض ہے، اس کا انکاری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سستی کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتا. فرضیت کا مقر ہے، فرضیت کا معترف ہے، فرضیت کا اقرار کرتا ہے، فرضیت کا اعتراف کرتا ہے، لیکن سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا اور جمعہ کیا کر دیتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے. وہ کافر نہیں ہوگا. پھر اس کا مطلب ہے فقد کفر کا مطلب ہے کہ اس نے ناشکری کی ہے. کیا کی ہے؟ وہ ناشکر ہے، اللہ کی نعمتوں کا کیا ہے؟ وہ ناشکر ہے. ایک یہ معنی. دوسرا یہ کہ فقد کفر فرضیت مانتا ہے
جمعہ کو بھی فرض مانتا ہے، سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا، گناہ کبیرہ ہے۔ نماز جان بوجھ کر چھوڑنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ فرمایا کہ لیکن فرض مانتا ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کافروں جیسا کام کیا ہے۔ کافر نہیں ہوا لیکن یعنی اعتقادی کافر نہیں ہے، عملاً وہ کیا ہے جی؟ کافر ہے۔ عمل یعنی کافروں جیسے کیا کر رہا ہے؟ کام کر رہا ہے۔ تو بندہ یاد رکھیں، بندہ کافر اس وقت ہوتا ہے جب ضروریات دین میں سے کسی ایک کا کیا کر دے جی؟ انکار کر دے، پھر بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کو فرض نہ جانے، کیا نماز فرض نہیں ہے؟ روزہ فرض ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ روزہ فرض نہیں ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ حج فرض ہے، اس کو وہ کہے کہ حج فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ فرض ہے، وہ کہے جمعہ فرض نہیں ہے، یہ بندہ کافر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کو نہ مانے، بندہ کافر ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین نہ مانے، وہ بھی بندہ کیا ہوتا ہے جی؟ کافر ہوتا ہے۔ خاتم النبیین آقا نامدار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ان چیزوں کا انکار کرتا ہے، یعنی ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر ہے وہ کافر ہوگا، لیکن ضروریات دین کا اقرار کرتا ہے، نماز کو فرض سمجھتا ہے، روزے کو فرض سمجھتا ہے، حج کو فرض سمجھتا ہے، اسی طریقے سے جمعہ کو فرض سمجھتا ہے، نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتا ہے، اس کے باوجود وہ نمازوں میں سستی کرتا ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، جمعہ چھوڑ دیتا ہے، جمعہ پڑھتا نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن بندہ کافر نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں وہ مسلمان ہے لیکن اس نے عمل کون سا کیا ہے؟ کیوں کافر نماز نہیں پڑھتا نا، اس نے عمل کافروں جیسا کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا ہے۔ حضور کے حدیث پاک دوبارہ سنیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، ہمارے اور ان کے درمیان یعنی کافروں کے درمیان ہمارے درمیان جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے، فرق کرنے والی نماز ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑا نا، اس نے کیا کیا؟ ان کے جیسا کام کیا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر نماز کو فرض نہیں سمجھتا پھر چھوڑتا ہے، جمعہ کو فرض نہیں سمجھتا اس وجہ سے چھوڑتا ہے، تو حدیث پاک حقیقی معنی پر محمول ہوگی، وہ حقیقتاً کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ساری چیزوں کو فرض سمجھتا ہے لیکن عمل کی سستی کی وجہ سے ان کو ادا نہیں کرتا، پھر حدیث پاک میں تعویل کی جائے گی اور حدیث پاک حقیقی معنی پر محمول نہیں ہوگی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے کافروں کے جیسا کام کیا یا اس نے اللہ کی ناشکر کی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔